بہت اچھے ہو گئے ہیں، خاص طور پہ پچھلے 1 سال میں. وہ جو ہمارے اقتصادی حوالے سے بھی بہت اچھا ہو گیا، بارڈر مارکیٹس کھل گئی ہیں ہمارے، ان کے بارڈر بھی کھلے ہیں. اور ایک اور چیز ہوئی ہے سیکیورٹی حوالے سے بھی، ہمارے جو ماضی میں غلط فہمیاں تھیں وہ بھی دور ہو گئی ہیں. ہمارے جو انٹیلیجنس ادارے ہیں، ہمارے دونوں کی مسلح افواج ہیں، ان کا رابطہ بھی ہے بہت. اور ساتھ ساتھ اب ایران کے انٹیلیجنس کے لوگ تربت میں ہیں، ہمارے انٹیلیجنس کے لوگ قائدان میں ہیں. اور جو ایک مشترکہ دشمن ہے ہمارا دہشت گردی اور علیحدگی پسند، ہم دونوں مل کے مقابلہ کر رہے ہیں. تو ایران کے ساتھ بڑی حالت کافی مختلف ہے. اور ایک اور امپورٹنٹ نئی ڈیولپمنٹ جو ہوئی ہے ایران کے حوالے سے کہ ایران امریکہ جو خاموش مذاکرات چل رہے ہیں وہ آگے بڑھ رہے ہیں مثبت راستے میں. اور اگر انشاءاللہ ایران اور امریکہ کی کوئی نیوکلیر ڈیل ہو جاتی ہے تو پھر تو ساری خطے کی کایا پلٹ جائے گی جیو پولیٹیکل حوالے سے. پھر تو وہ جو اتنی جو کشیدگی ہے اس میں بہت زیادہ کمی آئے گی. اور آگے میں چین کو داد دیتا ہوں کہ انہوں نے ایران اور سعودی عربیہ کی صلح کرائی مارچ 2023 میں، جو ان کی مفاہمت ہوئی اور جو ان کی غلط فہمیاں تھی دور کرائی، اور وہ صلح قائم ہے. اور ابھی بھی آپ نے دیکھا کہ جو کنگ سلمان ہیں سعودی عربیہ کے، انہوں نے اپنے جو بیٹے ہیں خالد بن سلمان KBS جو وزیر دفاع ہیں، ان کو بھیجا ریبر کے پاس، آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی صاحب کے پاس، اور ان کو بتایا کہ جی ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے امریکہ کے ساتھ مذاکرات کامیاب. سر ایک بات مجھے اور سمجھائیے گا جو اس وقت میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ 65 کی وار میں ہماری اسٹریٹجی یہ تھی کہ ہم نے پہلے ہی حملے میں بھرپور نقصان پہنچایا تھا بھارت کو. اس وقت جو حملے ہوئے مجھے توقع تو تھی بہت سخت جواب ہوگا، لیکن یہ میری توقعات سے بھی زیادہ مجھے نظر آ رہا ہے. آپ فرمائیں کیا یہ آپ کی بھی توقعات سے زیادہ ہے اور یہ وہی اسٹریٹجی ہے جو 65 کی وار میں تھی کہ ہم نے بھرپور حملہ کر کے کمر توڑ دی تھی ان کی فضائیہ کی؟ مجھے چند سال پہلے ایک ڈاکیومنٹری بنا رہے تھے ایئر فورس والے، پاکستان ایئر فورس کے، جی. اور وہ اس میں MM عالم صاحب کے بارے میں تھا جو انہوں نے آپ کو یاد ہے 6 جہاز گرائے تھے ایک ہی راؤنڈ میں. تو میں نے اس میں ڈاکیومنٹری میں بھی کہا تھا کہ AAA اللہ آرٹلری اینڈ ایئر فورس 65 واپس ہے، اللہ آرٹلری اور ایئر فورس، یہ سائنسسٹ ہندوستان کے جارحیت کو پسپا کرنے میں. اور ایئر فورس کے حوالے سے اس وقت ایئر مارشل نور خان صاحب تھے، اس سے پہلے ایئر مارشل اسد خان صاحب تھے، دونوں بڑے ماشاءاللہ ہونہار اور باصلاحیت کمانڈر ان چیف. اور کمانڈور MM عالم صاحب تھے جو اوریجنلی مشرقی پاکستان جو اب بنگلہ دیش ہے ادھر سے تھے. انہوں نے ہمارے جہاز جڑائے اور 6 گرائے تھے. اور ہماری ایئر فورس نے ہمیشہ ڈیلیور کیا. اور آپ کو یاد ہے کہ جب یہ سر ان کا تعلق ٹھیک ہے بنگال سے ضرور تھا، لیکن سر وہ کراچی والے تھے، کراچی میں رہتے تھے اور کراچی میں ہی رہے. ہم فخر کرتے ہیں سر. ہاں وہ کراچی میں بالکل وفات بھی ادھر ہی ہوئی تھی جی. تو اس حوالے سے وہ ہمارے وار ہیرو ہیں. اب ایک اور آپ نے دیکھا کہ ہماری وہ ایئر فورس ہے جس نے 2 عرب اسرائیلی جنگوں میں حصہ لیا ہوا ہے. واحد ایئر فورس ہے جو 1967 کی عرب اسرائیلی وار میں کمڈور جو ہمارے تھے اس کو گروپ کیپٹن، انہوں نے 2 جہاز گرائے جارڈن ایئر فورس کی طرف سے. اور پھر 73 کی جنگ میں عرب اسرائیلی جنگ میں ہمارے جو تھے گروپ کیپٹن ستار صاحب، انہوں نے 2 جہاز سیرین ایئر فورس کی طرف گرائے. تو ہماری ایئر فورس کی جو صلاحیت ہے وہ ساری دنیا مانتی ہے. اور آپ نے دیکھا پلوامہ میں بھی ہم نے ان کے جواب میں 2 جہاز بھی کرا دیے اور ان کے پائلٹ کو پکڑ لیا. اور اب بھی ایئر فورس نے پہلا راؤنڈ میں بھی آپ نے دیکھا کہ 3 رافیل گرائے SU-30 MiG-29. تو جو مجموعی نقصان ہندوستان کو میرے خیال میں اب تک ہوا ہے اٹس اباؤٹ $5 بلین، 5 ارب کا نقصان آج کے راؤنڈ کو ملا لیں تو وہ ہو چکا ہے ان کا. جو ان کا فوجی تنصیبات، اسلحہ، ٹیکنالوجی اور جو اسٹریٹجک انسٹالیشن کو نقصان ہوا ہے. تو آپ دیکھیں کہ جنگ تو بہت مہنگی پڑ گئی ان کو. وہ انہوں نے 70% بھارت اس وقت بغیر بجلی کے ہیں، گھر بغیر بجلی کے، بغیر بجلی کے. تو وہ مجھے یاد آ گیا کہ 1965 میں فیلڈ مارشل ایوب خان نے کہا تھا جب 6 ستمبر 1965 میں حملہ کیا لاہور میں، تو انہوں نے کہا کہ ہندوستان کو معلوم نہیں کہ انہیں کس قوم کو للکارا ہے. اور میں دیکھتا ہوں کہ
2025 میں واپس آ گئی ہے. جو 1965 کی اسپرٹ تھی, 1965 میں جنگ کی, وہ اسپرٹ 2025 میں ماشاءاللہ واپس آ گئی ہے. وہ جذبہ, وہ ولولہ, وہ جوش, وہ ہمت, وہ حوصلہ, وہ قائم اور دائم ہے, اور ایک نئے زور کے ساتھ آ گیا ہے ماشاءاللہ. تو میں یہی کہوں گا کہ اللہ اکبر, پاکستان زندہ باد, اور پاکستان مسلح فوج زندہ باد. تھینک یو سو مچ. زندہ باد. تھینک یو سر, تھینک یو سو مچ. آپ نے وقت دیا ہمیں, اور بہت شکریہ کہ ہم اتنا وقت آپ نے ہمارے لیے نکالا. مشاہد حسین سید صاحب کا بہترین تجزیہ آپ نے سنا, اور یہ انہوں نے مانا کہ 65 کی وار کے بعد, آپ دیکھیں 65 کی وار میں ہمارا پہلا ہی جو حملہ تھا اس میں ہم نے ان کی کمر توڑ دی تھی. یقین کریں کہ مجھے یہ تو توقع تھی کہ جواب بھرپور ہوگا, لیکن یہ اتنا بھرپور جواب ہوگا یہ میری سمجھ سے بھی باہر ہے جب کہ ہم اس حد تک جائیں گے. اور الحمدللہ جو اس وقت کی خبریں ہیں, آپ دیکھیں کہ ہم نے تقریباً بھارت کی, مجھے لگتا ہے ہم نے کمر توڑ دی ہے. ہمت نہیں ہوگی اب دوبارہ اسے بیوقوفی کرنے کی, اور اگر اب بھی کی تو پھر بہت برا نقصان اٹھائے گا. اچھا مسعود رضا صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا, اپنے ناظرین کو اہم خبر سے متعلق اپڈیٹ کریں گے. آپ کو آگاہ کرتے چلیں کہ پاکستان کا آپریشن بنیان المرصوص کامیابی سے جاری ہے. افواج پاکستان نے بھارتی بریگیڈ ہیڈ کوارٹر کے جی ٹاپ کو تباہ کر ڈالا ہے. ایئر بیس ادھم پور اور پٹھان کوٹ میں ایئر فیلڈ بھی ملیامیٹ کر دی ہے.